رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 159 اینڈ 160 پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون۔ ان الذين، یہاں پر نون پر مشدد ہے، غنہ کریں گے اور لام کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے نون کو۔ یکتمون ما انزلنا، یہاں پر میم کے ساتھ الف آ رہا ہے اور مد بھی آ رہا ہے، کھینچ کے پڑھیں گے اس کو۔ انزلنا میں نون ساکن کے بعد فمال غنہ کی 15 حرفوں میں سے زا آ رہی ہے تو یہاں پر ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ من البیناتی میں یا کے اوپر مشدد سختی اور جماع کے ساتھ پڑھیں گے، نون کے اوپر کھڑا زبر ہے، یہاں پر بھی ایک الف میں دال کھینچ کے پڑھیں گے۔ والہدی من بعد، نون ساکن کے بعد با آ رہی ہے تو یہاں پر قاعدہ ہو رہا ہے خلاب کا، یہاں غنہ کر کے پڑھیں گے چھوٹی سی میم سے ملا کر۔ ما بیناہ، یا کے اوپر نون کے اوپر دونوں پر مشدد ہے، سختی اور جماع کے ساتھ بھی پڑھیں گے اور نون پر غنہ کر کے پڑھیں گے اور کھینچ کے بھی پڑھیں گے۔ للناس فی الکتاب، نون پر مشدد آ رہی ہے آگے بھی، یہاں پر بھی غنہ کریں گے اور کھینچ کے بھی پڑھیں گے۔ فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ اولئک میں واو کو سائلنٹ کر دیں گے، لام کے اوپر مد ہے، کھڑا زبر بھی ہے، 5 سے 6 الف میں دار کھینچیں گے۔ یلعنہم اللہ میں اللہ کو لام کو موٹا پڑھیں گے، اس سے پہلے پیش آ رہی ہے اور کھینچ کے بھی پڑھیں گے۔ لاعنون میں لام کے اوپر مشدد ہے اور کھڑا زبر ہے، سختی اور جماع کے ساتھ بھی پڑھیں گے اور کھینچ کے بھی پڑھیں گے۔ میرے ساتھ پڑھیے۔ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون۔ اب اس کا ترجمہ کریں گے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو یکتمون چھپاتے ہیں، ما اسے جو انزلنا نازل کیا ہم نے، من البینات واضح نشانیوں میں سے، والہدا اور ہدایت میں سے، من بعد بعد اس کے، ما جو بیناہ واضح کر دیا ہم نے اسے، للناس لوگوں کے لیے، فی الکتاب کتاب میں، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، یلعنہم لعنت کرتا ہے ان پر اللہ اللہ، ویلعنہم اور لعنت کرتے ہیں ان پر اللاعنون لعنت کرنے والے۔ اب اس کی تفسیر کریں گے۔ تو پیارے صالحات، یہ آیت علم والوں خصوصاً اہل کتاب یہود اور نصارہ کے بارے میں نازل ہوئی، جو تورات اور انجیل میں موجود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی نشانیاں چھپاتے تھے تاکہ ان کی اپنی برتری مفادات باقی رہیں، لیکن یہ حکم صرف ان کے لیے نہیں، آج کے دور میں ہر عالم، استاد اور جاننے والے کے لیے بھی ہے۔ تو پیارے صالحات، یہ آیت علم والوں خصوصاً اہل کتاب یہود و نصارہ کے بارے میں نازل ہوئی، آج کے دور کے ہر عالم، استاد اور جاننے والے کے لیے بھی، جو حق کو جان کر بھی چھپاتے ہیں، یہ آیت ان کے لیے نازل ہوئی ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا، یقیناً وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو ہم نے نازل کیا، یکتمون یعنی چھپانا، دبانا، نہ بتانا، ما انزلنا یعنی وہ باتیں، احکامات یا حقائق جو اللہ نے نازل کیے، جیسے کوئی ڈاکٹر دوا جانتا ہے مگر مریض کو نہ بتائے تو وہ ظلم کرتا ہے۔ اسی طرح جو شخص حق، سچ یا ہدایت جانتا ہو مگر لوگوں سے چھپائے، وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا مجرم ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور سچ کو مت چھپاؤ۔ من البینات والہدا، واضح دلائل اور ہدایت میں سے، البینات یعنی وہ نشانیاں جو حق کو واضح کرتی ہیں، جیسے قرآن کی آیات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، اور وہ دلائل جو عقل اور دل دونوں کو مطمئن کرتے ہیں۔ الہدا یعنی وہ روشنی جو انسان کو اندھیرے سے نکال کر سیدھے راستے پر لاتی ہے، جیسے استاد اپنے شاگرد کو سچ بتائے تو وہ کامیاب ہوتا ہے، اگر استاد حق چھپائے تو شاگرد گمراہ رہتا ہے۔ اسی طرح دین میں بھی جو عالم، والدین یا بزرگ سچ چھپاتے ہیں وہ دوسروں کو اندھیرے میں چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ پاک قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ایمان والوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے۔ من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، بعد اس کے کہ ہم نے لوگوں کے لیے کتاب میں بیان کر دیا۔ اللہ پاک نے اپنی کتاب قرآن، تورات، انجیل میں ساری باتیں واضح کر دیں، ایمان، نیکی، برائی، آخرت، سب کچھ کھول کر بتا دیا۔ اب جو ان سب باتوں کو چھپاتا ہے وہ دراصل لوگوں سے روشنی چھینتا ہے۔ اولئک یلعنہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ لعنت کرتا ہے۔ لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دوری، یعنی جو حق چھپاتے ہیں اللہ انہیں اپنی قربت سے محروم کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔
جیسے کوئی طالب علم بار بار سچ چھپائے یا دھوکہ دے تو استاد اس پر ناراض ہو جاتا ہے، ایسے ہی اللہ ان سے ناراض ہوتا ہے جو علم رکھ کر بھی لوگوں کو اندھیرے میں رکھتے ہیں۔ اس آیت سے سورہ مائدہ کی آیت ریلیٹ کرتی ہے، فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ، انہوں نے عہد توڑا تو اس لیے ہم نے ان پر لعنت کی، وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، وہ ان پر لعنت کرتے ہیں لعنت کرنے والے۔ اللاعنون میں فرشتے، نیک لوگ اور بعض روایات کے مطابق تمام مخلوقات شامل ہیں، یعنی جو لوگ سچ چھپاتے ہیں ان پر صرف اللہ نہیں بلکہ ہر وہ مخلوق لعنت کرتی ہے جو حق اور انصاف سے محبت رکھتی ہے۔ جو علم ہم نے دیا اسے چھپانا جرم ہے، چاہے قرآن کی آیت ہو یا سچائی کا پیغام۔ جو شخص لوگوں سے حق چھپاتا ہے وہ خود کو اللہ کی رحمت سے دور کرتا ہے۔ دین کی بات محبت سے پھیلانا بھی عبادت ہے، چاہے ہم کسی بچے کو سچ بولنا سکھائیں یا کسی دوست کو نرمی سے نصیحت کریں، سب بینات میں پھیلانے میں شامل ہے۔ حق چھپانا خود غرضی ہے مگر حق بتانا اظہار ہے، جیسے حضرت حاجرہ علیہ السلام نے قربانی کی اور اللہ نے ان کی یاد قیامت تک زندہ کر دی، ویسے ہی جو سچ پھیلائے گا اللہ اس کا نام باقی رکھے گا۔ اللہ نے یہ آیت ہمیں سکھانے کے لیے نازل کی کہ سچ، ہدایت اور علم کو چھپانا سب سے بڑی خیانت ہے۔ جو لوگ علم، قرآن یا حق کی بات عوام سے چھپاتے ہیں اللہ انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے، لیکن جو سچ پھیلاتے ہیں وہ اللہ کے قریب، لوگوں کے محبوب اور دنیا اور آخرت میں دونوں میں کامیاب ہوتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 160 پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ إِلَّا الَّذِينَ دونوں لام پر مشدد ہے، سختی اور جماع کے ساتھ پڑھیں گے۔ تابو، تا کے ساتھ الف آ رہا ہے، ایک الف میں دار کھینچیں گے، با کے ساتھ بھی واو ساکن ہے، ایک الف میں دار کھینچ کے پڑھیں گے۔ وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا، حا کے ساتھ واو ساکن ہے، یہاں پر بھی ایک الف میں دار کھینچیں گے۔ وَبَيَّنُوا میں یا پر مشدد ہے، سختی اور جماع کے ساتھ بھی پڑھیں گے یا کو، اور نون کے ساتھ واو ساکن ہے، یہاں نون کے ایک الف میں دار کھینچ کے پڑھیں گے۔ فَأُولَٰئِکَ میں واو سائلنٹ کر دیں گے، لام کے اوپر مد اور کھڑا زبر ایک 5 سے 6 الف میں دار کھینچیں گے۔ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، تا اور واو پر مشدد ہے، دونوں کو سختی اور جماع کے ساتھ پڑھیں گے، نون کے ساتھ ملا کے۔ اور رحیم میں را پر مشدد ہے، یہاں پر سختی اور جماع کے ساتھ پڑھیں گے۔ اب میرے ساتھ پڑھیے، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اب اس کا ترجمہ کریں گے۔ إِلَّا الَّذِينَ، سوائے ان کے جنہوں نے تابوا توبہ کی، وَأَصْلَحُوا اور اصلاح کی، وَبَيَّنُوا اور واضح کر دیا، فَأُولَٰئِکَ تو یہی وہ لوگ ہیں، اتوب میں مہربان ہوتا ہوں، علیہم ان پر، وَأَنَا اور میں، التواب بہت توبہ قبول کرنے والا ہوں، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہوں۔ اب اس کی تفسیر کریں گے۔ تو پہلے صالحات، یہ آیت پچھلی آیت کے فوراً بعد آئی جہاں اللہ پاک نے ان لوگوں پر لعنت کی جو حق چھپاتے ہیں۔ اب اللہ پاک ان کے لیے امید کا دروازہ کھولتا ہے کہ اگر وہ سچ چھپانے کے بعد سچے دل سے توبہ کریں، اصلاح کریں اور حق ظاہر کریں تو اللہ نہ صرف معاف کرتا ہے بلکہ محبت سے قبول بھی کرتا ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، سوائے ان کے جو توبہ کر لیں، تابو یعنی دل سے پلٹنا، اپنی غلطی کو ماننا اور حق کی طرف رجوع کرنا۔ توبہ کا مطلب صرف معافی مانگنا نہیں بلکہ گناہ چھوڑ کر اللہ کی راہ میں لوٹ آنا ہے۔ جب بندہ اپنی کوتاہی سمجھ کر اللہ سے رجوع کرتا ہے تو اللہ اس سے خوش ہوتا ہے۔ یہاں قرآن پاک کی سورۃ زمر کی آیت نمبر 153 میں اللہ پاک فرماتا ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، اے میرے بندو جو اپنے اوپر زیادتی کر بیٹھے ہو، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ وَأَصْلَحُوا اور اپنی اصلاح کر لیں، اصلاح یعنی اپنی حالت درست کر لینا، دل، عمل، نیت اور رویہ سب بدل دینا۔ صرف زبان سے توبہ کہنا کافی نہیں بلکہ زندگی میں عملی تبدیلی لانا ضروری ہے۔ جیسے کوئی شخص غلط کام چھوڑ دے مگر اپنے رویے بھی بہتر کرے، غصہ کم کرے، سچ بولے، نمازی بن جائے، یہی اصل اصلاح ہے۔ وَبَيَّنُوا اور حق کو واضح کر دیں، بینوا یعنی جو بات پہلے چھپائی تھی اب اسے ظاہر کر دیں۔ اگر کسی نے سچ چھپایا، غلط فہمیاں پھیلائیں یا دین کی بات روکی، اب اسے کھلے دل سے سچ پھیلانا اور لوگوں کو صحیح بات سمجھانا چاہیے۔ اگر کوئی شخص پہلے بدعت یا غلط فہمی پھیلاتا تھا پھر سچ قبول کر کے اسے دوسروں تک پہنچائے تو اللہ کے نزدیک محبوب بن جاتا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے۔ فَأُولَٰئِکَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کی توبہ میں قبول کرتا ہوں۔ اللہ پاک خود فرماتا ہے، میں ان پر رجوع کرتا ہوں، یعنی نہ صرف انہیں معاف کرتا ہوں بلکہ انہیں اپنی محبت میں واپس لے لیتا ہوں۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ سچی توبہ کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ اللہ اپنے بندوں کو گلے لگاتا ہے جب وہ اخلاص سے پلٹتے ہیں۔ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، نہایت مہربان ہوں۔
التواب بار بار توبہ قبول کرنے والا، چاہے بندہ 1000 بار گناہ کرے، اگر سچ دل سے پلٹے تو اللہ پھر بھی معاف کر دیتا ہے۔ الرحیم وہ جو نہ صرف معاف کرتا ہے بلکہ رحم بھی کرتا ہے، یعنی گناہ کے اثرات بھی مٹا دیتا ہے، دل میں سکون اور زندگی میں آسانی دیتا ہے۔ دنیا میں لوگ ایک بار معاف کر دیتے ہیں، بار بار نہیں، لیکن اللہ وہ رب ہے جو ہر بار معاف کرتا ہے۔ جیسے سورج روز طلوع ہوتا ہے چاہے رات کتنی ہی اندھیری ہو، ایسے ہی اللہ کی رحمت ہر گناہ کے بعد بھی طلوع ہو جاتی ہے۔ اللہ کی رحمت ہمیشہ کھلی ہے، چاہے انسان نے کتنی ہی بڑی غلطی کی ہو، اگر سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ اسے قبول کرتا ہے۔ زندگی کی اصل کامیابی یہ نہیں کہ ہم کبھی نہ گریں، بلکہ یہ ہے کہ ہر بار گر کر بھی اللہ کی طرف لوٹ آئیں۔ یہ آیت ہمیں امید دیتی ہے کہ اللہ کی رحمت کبھی بند نہیں ہوتی۔ جو لوگ حق چھپاتے تھے وہ بھی اگر پلٹ آئیں تو اللہ انہیں قبول کرتا ہے، معاف کر دیتا ہے اور نواز دیتا ہے۔ توبہ کا اصل مقصد صرف معافی نہیں بلکہ تبدیلی لانی ہے، اپنے اندر عمل سے واضح کرنا ہے اور روشنی پھیلانا ہے۔